بانی چیئرمین کی ملاقات کا میں بھی حامی ہوں کہ ان کو ان کے جو قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ملاقات کرا دی جائے، تو وہ غالباً شاید آنے والے ہفتوں میں ممکن ہو جائے۔ ہماری دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں بھی ہے، ہماری دعوت ان کو آج بھی وفاقی حکومت میں ہے کہ وہ اچھا آئیں اور کابینہ کو جوائن کریں۔ وہ جو ایک لگی بندی افسر شاہی کی سوچ تھی، وہ جتنا ایک حد تک جا سکتی تھی، اب وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اب اس نظام کو گرانا ہوگا، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن ہم پشاور سے روانہ ہوں گے 27 سپٹمبر کی صبح کو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ تعداد مزید بڑھتی جائے گی۔ اب اس لانگ مارچ کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ اگر افریدی صاحب کی یا کسی بھی ڈیزگنیٹڈ بندی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ نہ کرے تو ہم بالکل نہیں کریں گے۔ دیگر اس میں کوئی صورت نہیں ہے روکنے کی۔ ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں اور حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے۔ یہ جو ہمارے سینئر ججز یا اعلیٰ عدالتوں میں ججز لگانے کا طریقہ کار ہے، یہ تو سیدھا سیدھا پارٹیزن ہے۔ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کافی حد تک اپنے آپ کو خود ہی ڈیفیوز کر چکی ہے۔ ابھی بھی ان کے اندر مکمل طور پہ یکجہتی نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور کسی ایک جگہ پہ مرکزی نقطے پہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں۔ ویلکم ٹو ڈائیلاگ، میں ہوں اقرا حارث۔ سہیل آفریدی کی لانگ مارچ کی کال، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی اور 27 ستمبر کے احتجاج کی تیاریوں نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد حکومت سازی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی میں کمی اور ججز کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے اختلافات کا خاتمہ بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ کیا حکومت تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے گی یا بات سڑکوں تک جائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان واقعی مفاہمت ہو چکی ہے اور آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی فارمولا طے پایا ہے؟ ججز کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے تحفظات کیسے دور ہوئے اور کیا اس کے بعد اتحادی جماعتوں کے تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں؟ دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر جاری اختلافات، قیادت کے درمیان الزامات اور گروپ بندی کیا 27 ستمبر کے احتجاج کی تیاریوں پر اثر انداز نہیں ہوں گی؟ اور ان سب سیاسی ہلچل کے بیچ عوام کے لیے سب سے بڑا سوال، بڑھتے قرضے، پیٹرولیم لیوی اور سرکاری اخراجات کا بوجھ آخر کب کم ہوگا؟ انہی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ سب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد آئیں گے، 20 لاکھ افراد لے کر آئیں گے، ایک زور و شور کی اسٹریٹ موومنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید عوام اس بار ان کا ساتھ دیں۔ تو سر بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو سب سے زیادہ ان کا بڑا ایشو ہے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات کرائی جائے، وہ کرا دی جائے اور حالات کو نارمل کر لیا جائے؟ جی، احتجاج ان کا حق ہے، وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو سودے بازی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ملاقات میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پہ بانی چیئرمین کی ملاقات کا میں بھی حامی ہوں کہ ان کو ان کے جو قانونی حق ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ملاقات کرا دی جائے، تو وہ غالباً شاید آنے والے ہفتوں میں ممکن ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور پرامن طور پہ انتظامیہ سے تعاون کرتے ہوئے جہاں انہیں جگہ دی جائے گی، اگر وہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے مرضی افراد ہوں، وہ آ کر اپنی بات کریں اور پھر پرامن طور پہ جو ہے منتشر ہو جائیں۔ سر تو بہتر تو یہی ہے نا کہ انہیں یہ موقع ہی نہ دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کرا دیں، ہم نہیں اکٹھے ہوں گے، یا پھر احتجاج چاہے پرامن ہو یا کسی اور طرح کا ہو، ہم احتجاج ہی نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ لوگ تب یہ معاملہ عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے ول ہے اور کہاں سے پاور ایکسرسائز ہونی ہے۔ نہیں، دیکھیے، جو ملاقاتیں ہیں وہ جیل مینول اس کی بارے میں گائیڈنس دیتا ہے، لیکن اگر یہ احتمال ہو جو کہ بار بار پی ٹی آئی کا جو ایکشن ہے اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ملاقاتوں سے ایک امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ دیکھیے، اڈیالہ اس کے ارد گرد راول پنڈی سے لے کر اڈیالہ تک جو لوگ پاکستانی رہتے ہیں، ان کا حق بھی تو ہے کہ ان کا کاروبار، روزگار، زندگیاں، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بزرگوں کی صحت، اس کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے صرف ایسے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم آ کے احتجاج کریں گے۔
اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی سے بات کریں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ ابھی اگلے ہفتے سے پارلیمان کے اجلاس شروع ہو رہے ہیں، اس میں اس پہ ضرور گفتگو ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ کہ اگر کوئی اس کا طریقہ کار بنا لیا جائے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا لیا جائے، تو پھر کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے گی میرا خیال۔ سر چلیں، آپ تو بڑے ہوپ فل ہیں، لیکن اپوزیشن کا اگر یہ احتجاج یا مارچ یا اسلام آباد یہ لوگ آتے ہیں تو پھر حکومت کا ری ایکٹیو پلان اس پر کیا ہوگا؟ آپ لوگ آنے دیں گے انہیں؟ نہیں، دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت سے بات کریں۔ ہمارے پاس بہت اچھی مثال ہے مولانا فضل الرحمان کی، وہ تقریباً ہر مہینے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہم آئیں گے، ہم اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم اڑا دیں گے۔ وہ آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دنیا آتی ہے، لوگ وہ اپنی بات کرتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی، اور یہ پی ٹی آئی کر چکی ہے، ایک دفعہ سنجانی میں یہ اکٹھے ہوئے تھے، پھر ایک دفعہ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں بھی اکٹھے ہوئے، لیکن یہ جو ان کا خیال ہے کہ وہ عام پاکستانیوں کی زندگیاں مفلوج کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کریں گے، یہ تو حکومت نے اب نہیں، یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ رہنا چاہیے 21ویں صدی کی پاکستان کی سیاست میں، کہ سیاست میں تشدد نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ احتجاج کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ فائق حق نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو اپنی زندگیاں جینے کا حق بھی جو اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا حق ہے۔ تو اگر اس دوران جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ سے بات کر کے کوئی جگہ فکس کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اور وہ کسی ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اور بات کریں اور ضرور احتجاج کریں، حکومت پر تنقید بھی کریں۔ تنقید حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر اور دوسرے پاکستانیوں کی زندگیوں کا تحفظ حکومت کا مسئلہ ہے۔ اور خرم صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو کامیابی تو مل گئی، لیکن اس پورے کورس آف ایکشن میں جو خاصے گرم بیانات بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آتے رہے، سخت تقریریں ہوئیں، دھاندلی کے الزامات لگے، پھر یہ کہا کہ الٹی گنتی آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہے، اب وہ بیان تھم گئے ہیں، یہاں تک کہ صدر مملکت نے ججز کی سمری پر بھی دستخط کر دیے، ملاقات بھی ہو گئی شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے، اور کہیں نہ کہیں رانا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، تو واقعتاً کوئی مفاہمت ہو چکی ہے؟ دیکھیے، مفاہمت تو 2022 سے ہے، جب دونوں جماعتیں پہلی دفعہ اکٹھی ہوئی تھیں حکومت میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے کولیگ رہے ہیں، وہ وزیر خارجہ تھے اور میں وزیر توانائی تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ہم ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور یہ آپس میں ضرور اتفاق ہے کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب اس میں اگر تو کچھ اصولی اختلافات ہوتے ہیں، اس پر ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انتخابات کی گرما گرمی میں کچھ زیادہ تند و تیز گفتگو ہو جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون بہت محدود جواب دیتی ہے، ہم اس کا اس طرح اس زبان یا پیرائی میں جواب نہیں دیتے۔ تو ابھی بھی اب جب کہ انتخابات ہو گئے ہیں، بہت جلد حکومت بھی بن جائے گی آزاد کشمیر میں، تو جس طرح میں نے کہا اگلے ہفتے سے سیشن شروع ہو رہے ہیں، پھر آ کے پاکستان کی گورننس اور اس کے ایشوز پر ہم بات کریں گے اور ایک دوسرے سے مل کر چلیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی بتا دیجئے سر کہ حکومت سازی کے لیے آپ لوگوں کا آج اجلاس بھی ہوا، میاں صاحب نے اس میں خطاب بھی فرمایا، تو کون آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے؟ کیا اس معاملے میں معاملہ طے ہوا کہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی یا پھر آپ سولو فلائٹ کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ جی، ہماری دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں بھی ہے، ہماری دعوت ان کو آج بھی وفاقی حکومت میں ہے کہ وہ آئیں اور کابینہ کو جوائن کریں، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں، دیکھیے اس وقت دو سب سے جو بڑے مسائل ہیں وہ دو صوبوں میں دہشت گردی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو معاشی پالیسی ہے وہ ایک جگہ آ کر رک گئی ہے۔ ہمیں، اور اس میں ہمیں جو گروتھ چاہیے، اور خاص طور پہ جو نوجوان مرد و خواتین کے لیے بہتر اور وافر روزگار چاہیے، اس پر گفتگو کرنی ہے نا۔ تو اگر اس پہ وہ ان چیلنجز میں، یا پھر اور ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہے، پانی کا جو بچانا ہے، اس کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، تو ان ایشوز پہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں بھی
اور آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ چلے اور کابینہ کا حصہ بنے تو ہماری طرف سے ہمیشہ یہ آفر موجود رہے گی. سر سالمیت اپنی جگہ، لیکن عوامی ریلیف کے لیے حکومت کا پلان کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ 14 اگست تو آئی، ساتھ ہی ساتھ پیٹرول پرائسز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، لیوی اتنی حکومت وصول کر چکی ہے، لیوی کی مد میں ٹیکس کے پچھلا بھی خسارہ پورا کر بیٹھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بحرانہ استعمال ہے پیٹرولیم لیوی کا، آپ لوگ اپنے جو چرچے ہیں حکومت کم نہیں کر رہی لیکن عوام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا؟ جی میں نے پریسائسلی یہی آپ سے بات کی. میں اس کو مختلف پیرائے میں بیان کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو اکنامک گروتھ ہے، جس کے لیے نئی سرمایہ کاری چاہیے، نئی صنعت چاہیے، نئے کاروبار چاہیے، نئی ایکسپورٹس چاہیے، ان سب کے لیے جو سوچ ہے وہ جو ایک لگی بندی افسر شاہی کی سوچ تھی، وہ جتنا ایک حد تک جا سکتی تھی اب وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے. اب پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جو کہ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے کہ تمام جو روایتی طریقے تھے ہم اس کی حد تک پہنچ چکے ہیں، اب آگے گرو کیسے کرنا ہے ان 25 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے. اور اس میں جو ایک اہم بات مس ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے صوبائی حکومتوں کی اکنامک پالیسی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی فیڈرل گورنمنٹ. سر تو یہ سمجھا جائے کہ اب آزاد کشمیر کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کے مسئلے سمودھ ہو گئے ہیں، پھر محسن نقوی صاحب کی سسٹم کولیپس کرنے والی بات ماضی کا حصہ بن گئی ہے اور وہ اس کو مزید اب مستقبل میں نہیں دہرائیں گے، چیزیں سیٹل ہیں پی ایم ایل این کے لیے؟ جی نہیں، دیکھیے مخلوط حکومت میں ہلکی پھلکی موسیقی ہمیشہ چلتی رہتی ہے، اختلافات کی، پالیسی ایشوز کی، فنڈز کے حصول کے لیے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو یہ چلتا رہے گا. لیکن جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا نشان محترم آصف علی زرداری صاحب کی ایوان صدر میں موجودگی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اکٹھے چلنا ہے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے لیکن بنیادی طور پر حکومت کو آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اور کئی زیادہ، یہ میں دہرا رہا ہوں بات، کئی زیادہ اہم اس چیز سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے تعلقات کیسے ہیں. اب یہ اہم ہے کہ اس سال میں جو اب 10 مہینے رہ گئے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی کابینہ اور تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ سال پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا سال ہوگا اور یہ سال پاکستان کی اکنامک گروتھ کو دوبارہ آغاز کرنے کا سال ہوگا انشاءاللہ. سو اس پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے سر کہ جو ایشو شروع ہوا تھا، جس کی گونج ہر کچھ دن بعد سنائی دیتی ہے، صوبوں والا جو معاملہ ہے، اس پر آپ لوگ بیٹھ کے کوئی سیریسلی ڈائلاگ کریں گے یا پھر سوچ چکی ہیں دونوں پارٹیاں کہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو نہیں کھولا جائے گا؟ نہیں، ہماری طرف سے یہ چیپٹر بند نہیں ہے. ہمارا پروپوزل جو 2012 میں پہلی دفعہ دیا گیا تھا، وہ دوبارہ جب اس پہ گفتگو ہوگی تو وہ ٹیبل پر آئے گا کہ اس سے پہلے کہ عجلت میں کوئی لائنیں ہم ڈرا کریں میپ کے اوپر، بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کی مشاورت سے ایک کمیشن بنے، ایک نیا صوبہ ساز کمیشن جو کوئی منطقی بنیاد سیٹ کرے. مثلا میں کہوں گا کہ جی نہیں 2 کروڑ پہ اچھی گورننس ہوتی ہے، کوئی دوسری جماعت کہے گی 4 کروڑ پہ اچھی گورننس ہوتی ہے. جو بھی منطقی جو معیار سیٹ ہوگا اس کمیشن میں، اور وہ آسان نہیں ہوگا، اس میں بھی بہت بحث ہوگی، بہت اس پہ گرمی سردی بھی ہوگی، لیکن جو بھی اس کا منطقی معیار سیٹ ہوگا وہ پھر تمام صوبوں پر اس کا اطلاق ہوگا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان صاحب. بہت شکریہ شفیع آپ کے وقت کا. 27 ستمبر کی احتجاج کی کال، ویسے تو پہلے بھی پی ٹی آئی ایسی کال دیتی رہی ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا، کیا نیا ہوگا، کیونکہ 20 لاکھ لوگ اور نوجوان لانے کا آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور موٹیو صرف ایک ہے کہ خان صاحب تک رسائی آپ کو چاہیے. سو کیا حکمت عملی اس بار مختلف ہوگی جو آپ کو کانفیڈنس ہے کہ یو ول گیدر دا پاور؟ سب سے پہلے اقرا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کی بات ہے تو تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ووٹر کے اعتبار سے بھی، سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے بھی.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 5 اگست کا جلسہ تھا تو اس میں جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے اس سے 4 گنا لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے، اور تمام لوگ نوجوانوں پہ مشتمل تھے۔ اس وقت جو جوش اور جنون اور جو ایک نوجوانوں کی ایک جنون جو ہم خیبر پختونخوا کی سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں وہ قابل دید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا، اور وہ صرف 2 دن کی تیاری پہ ہوا، اور وہاں پہ ہزاروں افراد کھڑے تھے۔ جہاں پہ آفریدی صاحب کی گاڑی موو کرتی ہے، ہزاروں افراد گاڑی کے ساتھ امڑ آتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے۔ کل ہم بنو جا رہے ہیں، وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کی جائے گی۔ ہم ایک مومنٹم اس وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اب اس نظام کو گرانا ہوگا، اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ جو ہم نے ابھی 1 سپٹمبر سے یونیورسٹیز میں سیمینار کرنے ہیں، اپنے یوتھ کو موبلائز کرنا ہے، پھر ہم نے پنجاب سے بلوچستان کا رخ کرنا ہے۔ ایک پورا مومنٹم بنا کے ہی ہم 27 سپٹمبر کو نکلیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن ہم پشاور سے روانہ ہوں گے 27 سپٹمبر کی صبح کو 20 لاکھ لوگ ہمارے ہمراہ ہوں گے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ تعداد مزید بڑھتی جائے گی۔ شفیع، یہ بتائیے گا کہ اگر اس دوران 27 ستمبر سے پہلے حکومت آپ میں سے کسی کی ڈیزگنیٹڈ بندے کی ملاقات خان صاحب سے کرا دیتی ہے اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ اس کو پروسیڈ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ رہائی ہے، رسائی نہیں ہے۔ اور اس لانگ مارچ کو کینسل ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عمران خان صاحب۔ اگر کوئی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ جو ہے 27 سپٹمبر کی جگہ 27 اگست کو لے کے آئیں، ہم 27 اگست کو نکلیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ 27 سپٹمبر نہیں 27 اکتوبر، تو ہم 27 اکتوبر کو۔ اگر وہ کہیں گے کہ لانگ مارچ نہ کریں تو ہم نہیں کریں گے۔ اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے عمران خان صاحب۔ شفیع، کچھ بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں جو پروگرامز میں آتے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ملاقات تک کے لیے حکومت یقین دہانی کراتی ہے، ملاقات بہنوں کی، وکیل میں سے کسی کی، ڈاکٹر کی ہو جائے گی تو ہم اس کال کو واپس لے لیں گے۔ لیکن آپ اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ یہ رسائی نہیں، رہائی تک کی سٹرگل ہے جو اب آپ لوگ کرنے لگے ہیں۔ تو جو اندرونی اختلافات ہیں پارٹی کے، وہ تو بہت کھل کے سامنے نہیں آ رہے کہ دو موقف سامنے ہیں۔ اگر کسی نے یہ بیان دیا ہے تو میں اس بیان کی تردید کرتا ہوں، اور جس شخص سے بھی یہ بیان دیا ہے اس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کو میڈیا پہ آ کے اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اگر آپ ان کا نام لے لیں تو ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے کل، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملاقات ہو جائے گی تو ہم اس کو پروسیڈ نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو شاید علم نہیں ہے اس بات کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف کی تحریک جو ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے، اور جب بھی ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو مختلف قسم کے چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی دوبارہ یہ مذاکرات کا ڈونگ رچا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں ہوگا تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آفریدی صاحب نے یہ بات اپنی ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ سے کی ہے کہ اس قسم کے بیانات نہیں آنے چاہیے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے۔ 27 تک ہمیں متفق رہنا ہے، اتفاق سے، اتحاد سے، ڈسپلن سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ تحریک ڈسپلن سے ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں سر، بد اعتمادی ہو گئی، کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، اختلافات ہو گئی، یہ بھی بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں، اور ابھی جو سلمان اکرم راجہ اور مشال یوسفزئی کے درمیان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر شہباز گل صاحب اور آپ کے جو تند و تیز بیانات تھے وہ بھی سب نے دیکھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مرکزی لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے یہ جو دھڑے بنے ہوئے ہیں اندر اور یہ جو اختلافات کھل کے سامنے آتے، یہی آپ کے ووٹر کو سڑکوں پر نہیں آنے دیتے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب جو ہے ان پہ کوئی سوال کرنا یہ زیادتی ہوگی۔ وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں وہ کم ہی لوگ تحریک انصاف میں کر رہے ہیں۔ وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تحریک انصاف کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو یا پھر تحریک انصاف ایز اے پارٹی کوئی بھی ایشو ہو تو سلمان اکرم راجہ صاحب فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات گل صاحب کی، دیکھیں گل صاحب کے بارے میں بھی آفریدی صاحب کے احکامات آ چکے ہیں، اب میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن گل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ روز اٹھ کے وی لاگ کے ذریعے کبھی ایک پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، وہ تفصیل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اب 27 تک بند ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس ایسے کوئی بھی ثبوت ہے بالکل وہ سامنے لائیں، لیکن میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ سی ایم آفریدی صاحب نے کل کی یہ ڈائریکشن دی ہے
کہ 27 تک کوئی بھی بیان بازی نہ کرے, کوئی بھی الزام تراشی کسی پہ بھی نہ کرے. اور یہ جو مشال یوسف زئی ہیں, اوبویسلی آپ کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن پھر مشال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ آپ کوئی ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف نہیں لیتے؟ آخر خاصی طاقتور وہ ممبر ہیں, ان کے خلاف کوئی اقدام ہوتا نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے, تحریک انصاف میں کس کو نکالنا ہے, کس کو لانا ہے, یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کریں گے. یہ فیصلے کی قوت تو ان کے پاس ہے. جہاں تک ڈسپلنری ایکشن کی بات ہے تو تمام ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ اگر کوئی سینیٹر ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی عہدیدار ہے, کوئی ایم پی اے ہے, اکراس دا بورڈ سب کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. اب یہ بہت ہو گیا ہے. ہم نے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا. ان آرڈر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور شفیع صاحب, آپ لوگوں تک تو کوئی میسیجنگ یا کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ خان صاحب کا نہیں پہنچ رہا, لیکن یہ جو اکبر ایس بابر دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں پارٹی کو منظم کرنے اور پرانے ساتھیوں کو واپس لانے کا کہا ہے, ٹاسک دیا ہے, اس بارے میں آپ کی کوئی اطلاع ہے؟ کتنا آپ اس دعوے کو سچ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے. عمران خان صاحب تو اس وقت کٹ آف ہیں, ان تک تو کوئی ایکسیس نہیں ہے. تو ان صاحب کو میسج کن کے تھرو آیا ہے یہ ان سے پوچھا جائے. اگر عمران خان صاحب واقعی یہ چاہتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. یہ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو منوان قبول کیا جائے گا. اگر ایسا کوئی میسج ان تک پہنچا ہے تو وہ سورس ان کو بتانا چاہیے. اور عمران خان صاحب جب باہر تھے تو یہ موصوف جو تھے, انہوں نے مختلف کیسز کیے ہوئے تھے مختلف کورٹس میں تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف. اگر عمران خان صاحب نے یہ میسج ان کو کسی کے ذریعے بھیجا ہے تو یہ ان کی پارٹی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ منوان تسلیم کیا جائے گا. وہ ہمارے لیڈر ہیں. شفیع, یہ جو 20 لاکھ لوگوں کا آپ لوگوں نے ٹارگٹ دیا ہے, بہت کوششیں آپ لوگوں نے ماضی میں کی, 10,000 لوگ بھی اڈیالہ تک نہیں پہنچ سکے, یہاں تک کہ پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچ سکے. تو یہ 20 لاکھ لوگ کیسے رسائی لیں گے اسلام آباد تک اگر حکومتیں, آپ جانتے ہیں, رکاوٹیں بھی کھڑی کرتی ہے؟ ایک خاصا بڑا چیلنج نہیں دے دیا آپ نے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم پرامن رہیں گے. ہم نے کوئی پرتشدد چیزوں کا حصہ نہیں بننا. ہم جو گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں 20 لاکھ لوگوں سے زائد لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. 20 لاکھ سے ہم سٹارٹ لیں گے, جیسے جیسے ہم قریب آتے جائیں گے اس تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا. نہیں, آپ نے فرمایا نظام کو گرانے آ رہے ہیں, وہ کیا آپشنز ہیں جس پر آپ نظام کو گرائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب اگر حکومت سے آپ کی کوئی باضابطہ ملاقات یا مذاکرات کی بات چیت ہوتی ہے تو کون سی شرائط آپ حکومت کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو شروع میں کہا کہ اب اس لانگ مارچ کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے, وہ عمران خان صاحب ہے. اگر افریدی صاحب کی یا کسی بھی ڈیزگنیٹڈ بندی کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ نہ کرے تو ہم بالکل نہیں کریں گے. دیگر اس میں کوئی صورت نہیں ہے روکنے کی. جہاں تک نظام گرانے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں جس قسم کا نظام گرایا گیا, جس طریقے سے نیپال میں گرایا گیا, عوامی پریشر سے ہی ہم یہ نظام کو گرانے کی کوشش کریں گے. اچھا شفیع, ایک آخری سوال, یہ جو احتجاج کی کال اور 27 ستمبر کی کال آپ لوگوں نے دی ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا فیصلہ تھا یا پھر یہ انیشیٹو خود سی ایم کے پی نے لیا ہے؟ دیکھیں, جس دن سے جلسہ اناؤنس ہوا کہ 5 اگست کو ہم پشاور میں جلسہ کریں گے, اس دن سے مشاورت شروع ہوئی اور پھر آخری دن 3 دن 5 سے پہلے مسلسل اس پہ مشاورت ہوتی رہی. اس میں ہماری کور کمیٹی بھی شامل تھی, ہماری ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی شامل تھی, یاسر زئی صاحب بھی شامل تھے, علامہ صاحب بھی ان بورڈ تھے, دیگر ہمارے جو الائنس تھے وہ بھی ان بورڈ تھے. تمام لوگوں کی مشترک کا یہ فیصلہ تھا کہ 27 سپٹمبر کی تاریخ دی جائے. ہاں, تاریخ پہ ایک بات ہو رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ 1 سپٹمبر تو کوئی کہہ رہا تھا 1 نومبر, لیکن تمام لوگ 27 سپٹمبر پہ متفق ہوئے اور سی ایم آفریدی صاحب نے 27 سپٹمبر کی تاریخ کو اناؤنس کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں 20 لاکھ افراد لانے کا دعویٰ پی ٹی آئی کر رہی ہے, 20 لاکھ آتے ہیں یا 20,000 آتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب. بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا. سر, آزاد کشمیر میں انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا, الیکشن ختم ہوتے ہی کچھ کشیدگی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کم ہو گئی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بیان بھی دیا تھا کہ اس کے بعد مفاہمت بھی ہو جائے گی, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ جو الٹی گنتی تھی وہ بھی سیدھی ہو گئی ہے حکومت کی. دیکھیے, اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں اور حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یہ توقع ہے جنرلی جو میڈیا میں ڈیبیٹ ہے, جو سوالات ہیں اس کے اوپر.
اچھا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے فیصلوں سے ملک کے اندر کیا اسٹیبلٹی کا عمل ہوگا، کیا اس سے بہتری آئے گی. اگر ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے، حکومت نہیں چل سکتی، تو اسمبلی کے نئے انتخاب ہوں گے. صوبائی اسمبلیاں یہی رہیں گی کیونکہ وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی حکومت کو بھی، نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں. تو اگر وفاقی اسمبلی کا انتخاب انہی حکومتوں کے ہوتے ہوئے ہوگا اور 4 مہینے کا توقف آپ کے موجودہ جو حالات ہیں ریجن کے اندر جو صورتحال ہے اور حکومت، وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل صاحب اور باقی لوگ یہ آپس میں کوشش کر کے حالات پاکستان کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی دھچکا دیا جائے اور پھر الیکشن ہوگا تو اس میں کون سے نئے نتائج آ جائیں گے؟ کیا یہ ایک بہتر صورت ہوگی؟ جب بھی کوئی جماعت فیصلہ کرتی ہے تو اس نے یہ پہلو بھی مد نظر رکھنے ہیں. یہ خالی ایک بحث کے جی آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا لہذا آپ الگ کیوں نہیں ہو جاتے، یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اب چونکہ سر نون لیگ کی 2/3 اکثریت سامنے آ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نون لیگ دعوت دیتی ہے اور اگر دی گئی ہے تو آپ لوگ شامل ہوں گے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں؟ میں کسی دعوت کا مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے. کل یا پرسوں ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں تعین کریں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اور ہائی کورٹس کے کچھ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ابھرے، گلے شکوے بھی ہوئے، لیکن آفٹر آل صدر مملکت نے پروسیس کو کنٹینیو کیا، دستخط کر دیے. تو سر تحفظات اس حوالے سے کیا تھے، اگر آپ تھوڑا شیئر کرنا چاہیں، اور کس طرح حکومت نے ان اختلافات کو ایڈریس کیا؟ مجھے تو جی سچی بات ہے ان تحفظات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں، مجھے اس پروسیس سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ صدر مملکت کا اختیار اتنا ہی تھا کہ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر دیتے، ورنہ وہ واپس بھیجتے اور دوبارہ وہی سمری بھیج دی جاتی تو وہ ڈیم ٹو اپروو ہونی تھی. لہٰذا صدر صاحب نے جو اپنا نقطہ نظر دینا تھا وہ دے دیا. لیکن اس سے ہٹ کے میں تو ذاتی طور پہ اس سارے پروسیس کے اوپر شاکی ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے سینئر ججز یا اعلیٰ عدالتوں میں ججز لگانے کا طریقہ کار ہے یہ تو سیدھا پارٹیزن ہے. کچھ پیپلز پارٹی ریکمینڈ کرے گی، کچھ مسلم لیگ ریکمینڈ کرے گی، کوئی دیگر جماعتیں ریکمینڈ کریں گی، کچھ اپوزیشن ریکمینڈ کرے گی، کچھ وکلاء کی باڈیز ریکمینڈ کریں گی، کچھ چیف جسٹس صاحبان کریں گے. اور سر آپ کے خیال میں ابھی تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ آزاد کشمیر والے معاملے پر آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، لیکن اگر دی جاتی ہے تو بینگ اے سینئر پولیٹیشین اینڈ سینئر رہنما آف پیپلز پارٹی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت، یا کوئی آئینی عہدے وہاں پہ لینے چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کو ہماری جماعت کے اندر ڈیبیٹ ہونا ہے. سو میری جو بھی رائے ہے وہ مجھے پہلے جماعت کے اندر دینی چاہیے اور پھر جماعت کی جو رائے آئے اجتماعی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہاں میں اپنی رائے دوں گا تو یہ مناسب نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر 27 ستمبر کو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جناب ملاقات ہو جائے گی تو ہم سوچیں گے اور اس کو مؤخر کر دیں گے، لیکن اب وہ یہ رہائی تک کے معاملے پر آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے واپس. آپ کے خیال میں ملاقات حکومت کو کرا دینی چاہیے تاکہ سچویشن کہیں نہ کہیں ڈیفیوز ہو، اور آپ کو لگتا ہے یہ لانگ مارچ اگر وہ لے کر آ گئے تو ایک تھریٹ بن سکتا ہے حکومت کے لیے؟ ملاقات کا تعلق جہاں تک ہے اس کو تو قانون کے مطابق یا ٹریڈیشن کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ہم تقاضا کرتے ہیں. جو انہوں نے اپنے لیے ملاقات کے راستے بند کیے وہ خود ہی ان کی جماعت نے ان کے لیے راستے بند کر چھوڑے تھے جو کہ مناسب نہیں تھا. اب بھی ان کی ملاقات کا سبب ہونا چاہیے، لیکن جو لانگ مارچ کھیلنے کا عمل ہے میرے خیال پی ٹی آئی کافی حد تک اپنے آپ کو خود ہی ڈیفیوز کر چکی ہے. ابھی بھی ان کے اندر مکمل طور پہ یکجہتی نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے اور کسی ایک جگہ پہ مرکزی نقطے پہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی حکومت کے خلاف گرم نظر آتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بات چیت کر سکتے ہیں اور حکومت کے خلاف، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں شامل ہو جائے، تو کیا پی ٹی آئی بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتی ہے کولیبریشن کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں شامل ہو جائے، اس کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یا کچھ ہمارے مخالفین کا خواہش ہے، تو یہ اپنی جگہ. اب رہی سوال کہ جی
کیا پیپلز پارٹی یہ کر سکتے ہیں؟ ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے تو روز مذاکرات ہوتے ہیں، اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران آپس میں ملتے ہیں، اسمبلی کے باہر آپس میں ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو معمول کا سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ رہی بات کہ جی پی ٹی آئی نے کچھ ٹیم بنائی ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی ایجنڈا رکھ کے ملاقات کرے، تو ایجنڈا بھی بہت سارا ہے، اس ملک کی گورننس کو امپروو کرنے کا، اکانومی بہتر حالات، جن حالات میں آج پاکستان جا رہا ہے اس کا کوئی وے فارورڈ تلاش کرنے کا، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اور پی ٹی آئی آپس میں ملیں تو حکومت کے خلاف ایجنڈا ہوگا، اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے ایجنڈے ہو سکتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، 3 خوفناک خبریں ہیں سر عوام سے جڑی ہوئی۔ ایک اچھا، تو ملاقات کا میں ویسے بھی کہوں کہ ملاقات کا عمل تو نہیں روکا تھا، ہماری جماعت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، جب تب خود حکومت میں آئے تب بھی اور اب بھی، لیکن انہوں نے راستہ خود ہی مسدود کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی اپنا راستہ مسدود کرنے کا یا اکیلے چلنے کا فیصلہ یہ پی ٹی آئی کا اپنا تھا۔ پھر انہوں نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیے اس کا فیصلہ بھی ان کا اپنا تھا، اور وہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرے۔ اچھا قاری صاحب، اس پوری سچویشن کے اندر اب چونکہ ظاہری بات ہے انتخابات ہو گئے، آزاد کشمیر کی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، لیکن وہ موضوع جو بار بار سر اٹھاتا ہے صوبوں والا معاملہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہر پارٹی کو اپنی اپنی سطح پر اب ایک ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو آن دا ٹیبل لانا پڑے گا تاکہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھے؟ کیونکہ بار بار یہ ایشو ریز ہوتا ہے اور بیان بازی ہوتی ہے اور پھر اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس ایشو میں کوئی جان نہیں ہے، موجود ہے، جس صوبے کے اندر صوبے بنانے کی ضرورت ہے وہ صوبہ فیصلہ کرے گا کہ میرے اندر ایک صوبہ بنا دیا جائے یا 2 یا 4 بنا دیا جائے، اور اوپر سے امپوز تو نہیں ہو سکتے، اور اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین سے ہٹ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر آئین سے ہٹ کے کریں گے تو نقصان دہ ہوگا، لہٰذا ہماری دانش میں تو یہ نان ایشو ہے، اور اس کو ڈیبیٹ کو چھیڑا جاتا ہے، پھر چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے ہمارے صوبوں کے درمیان جو پہلے سے موجود نا اتفاقیاں ہیں یا فرسٹریشنز ہیں وہ سب نیشنلزم میں جا کے اور بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا اس کا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی، اور سیاسی جماعتوں کو اس کو کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک اس ڈیبیٹ کو چھیڑا نہیں ہے۔ ایک وزیر صاحب کے منہ سے نکلا اور کچھ نے جواب دیا پورا، اس کے اوپر آپ 2 سوال اور کریں، میں اور 2 جواب دوں گا تو ایک ڈیبیٹ چھڑ جائے گی۔ تو یہ ڈیبیٹ تو چھیڑی گئی ہے، اس کی کوئی نیچے گراؤنڈ نہیں ہے۔ سر لیکن جنہوں نے یہ ڈیبیٹ چھیڑی ہے وہ خاصے کابینہ کے طاقتور وزیر ہیں محسن نقوی صاحب، اور انہوں نے نظام کولیپس ہونے کی بھی بات کی، تو کیا پتہ ابھی نہ کریں لیکن 1-2 مہینے بعد پھر سے نظام کو اور نون لیگ کو ٹارگٹ ہٹ پہ رکھ لیں؟ کیونکہ نظام کلیپس ہے تو پھر نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، فیصلے کریں، وزیر اعظم صاحب سے بات کریں، کابینہ فیصلے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہی بات نظام فیل ہو گیا، کیا فیل ہوا؟ ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے کیا؟ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا باتیں ہم روز کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی ہوتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے، نظام فیل ہو گیا ہے، امن و امان قائم نہیں ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جمہوریت کو ختم کر کے کوئی اور نظام لے آئے یہاں پہ؟ جہاں تک آپ کے پاس ایک مضبوط دستاویز ہے، اتفاق رائے موجود ہے، وے فارورڈ کا وہ آئین ہے، اگر اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ فیلر چھوڑے جاتے ہیں، کبھی قومی حکومت کا، کبھی صوبوں کا۔ اصل مسئلہ اگر پاور کو نیچے بھیجنے کا ہے تو موجودہ آئین کے اندر لوکل گورنمنٹ کے نظام کا باقاعدہ ایک سٹرکچر دیا گیا ہے، وہ ویگ رکھ دیا گیا، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ ایک مؤثر اور مضبوط اور مستحکم لوکل گورنمنٹ کا نظام دیا جائے، جس میں نہ صرف اختیار ڈیوالو کیے جائیں بلکہ وہ وسائل جو مرکز سے لے کے صوبوں کے پاس محدود ہو گئے اور صوبے اس پہ بیٹھ گئے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اس کو پی ایف سی کے ساتھ لنک کرنا چاہیے تاکہ یہ پیسہ اور اختیار نیچے ڈیوالو ہو۔ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں نظام آیا تھا، اس میں کچھ بہتریاں کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہتریاں کی جائیں، اور لوکل گورنمنٹ کا امپاورڈ نظام اسی آئینی ڈھانچے میں رہ کے آ سکتا ہے، اور یہ جو گیپ ہے نا عام آدمی کا اور حکمران کا، یہ وہ بڑا آسان طریقے سے برج کر سکتا ہے۔
سر بلاول صاحب آبویسلی آزاد کشمیر کے اندر بڑی انہوں نے عوامی باتیں کی، چاہے وہ انتخابات کے لیے کی ہوں، لیکن بڑی خوفناک خبریں ہیں سر وہ یہ کہ پہلے تو پچھلے سال جو آئی ایم ایف کا ہدف تھا 99 ارب سے زائد عوام سے لیوی کی مد میں نچوڑے گئے، یہاں تک کہ پچھلے بھی 200-250 ارب روپے سے زیادہ وہ بھی ریکور کر لیے گئے. پھر وفاقی حکومت کے اخراجات حکومت چلانے کے لیے مسلسل بڑھ رہے ہیں، 1000 ارب سے زائد ہو چکے ہیں. پھر ملک کا قرضہ 1 ٹریلین تک جا پہنچا ہے، یعنی کہ عوام پر ٹیکسز کا بوجھ بہت بڑھایا گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا سر اس کے اوپر پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ایک ایسی پاور ہے جو آواز اٹھا سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں حکومت کو ڈائریکشن دے سکتی ہے، یا ایٹ لیسٹ کہہ سکتی ہے کہ جناب کچھ کریں عوام کا بھی؟ یہ بات تو ہم نے ہماری جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کی تقاریر دیکھ لیجیے، بلاول صاحب کا، اور ہماری جو ان کے بیانات دیکھ لیجیے. انہوں نے ہر فورم پہ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ ہمیں ٹیکس کے نظام کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ بہتر ریکوری کے لیے ٹیکس ریکوری جو ہے یہ صوبوں کو دیں سیلز ٹیکس کی، کیونکہ صوبوں نے سیلز ٹیکس اور سروسز کا سندھ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اگر باقی بھی دیں گے تو اور زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا. ٹیکس تو پاکستان میں کم ہوتا ہے اکٹھا، ٹیکس تو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ان طبقات کے اوپر یا ان سیکشن کے اوپر جہاں ٹیکس نہیں ہے وہاں ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے. جو اسٹرکچر ہے اس میں بھی مونوپلیز بنی بیٹھی ہیں اور مختلف گروپوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹیکس کے نظام کو اپنے اپنے گروپ کی طرف جانے سے روکتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں. وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. باقی عوام کے اوپر بوجھ جتنا کم ہو بہتر ہے، لیکن پاکستان کا قرضہ کوئی ذرائع کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ نے قرضہ کم کرنا ہے تو اپنے وسائل بڑھانے ہیں، اور وسائل حکومتیں کاروبار کر کے نہیں بڑھاتی، ٹیکس لگا کے بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے یا نہیں، اور حکومت کو اس بات پر مجبور کرتی ہے نہیں کہ عوام کا خیال کرے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.